ضبط سے پڑھنا ہے؟ جی پڑھیں عبدالحفیظ بھائی۔ صاحب ضبط سے؟ جی جی جی، والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره، وهو قسمان: ضبط الصدر وضبط الكتاب. فضبط الصدر، سر آگے پڑھیں یا ترجمہ بھی کرتے جائیں؟ جی آگے عبارت پڑھیں۔ جی، بحفظ القرب ووعيه، وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء. فصل في وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة. أما العدالة فوجوه الطعن المتعلق بها خمس: الأول بالكذب، والثاني باتهامه بالكذب، والثالث بالفسق، والرابع بالجهالة، والخامس بالبدعة. جی الكذب والمراد بالكذب. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جی استاد بہترین صاحب. پڑھا آپ نے عبدالحفیظ بھائی۔ اللہ پاک آپ کو اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین، جزاک جی اللہ خیرہ. ضبط آگے ہم نے پڑھا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے صحیح کی شرائط کے بارے میں پڑھا تھا کہ صحیح کے اندر شرط ہے کہ راوی عادل ہو، راوی تام الضبط ہو، اسی طرح شاذ حدیث نہ ہو، معلل حدیث نہ ہو۔ تو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر عدالت کے بارے میں پڑھا تھا، چونکہ راوی کے لیے شرط ہے کہ وہ راوی کیا ہو، عادل ہو۔ تو عادل بندہ تب ہوگا جب اس کے اندر عدالت ہوگی۔ تو ہم نے عدالت کا بحث گزشتہ سبق کے اندر پڑھا کہ عدالت سے مراد کیا ہے، کہ ایسا ملکہ ہو کہ جو اسے تقوی اور مروءت پر ابھارے، بندہ تقوی کرنے والا ہو، بندہ مروءت کو اختیار کرنے والا ہو۔ تو پھر ہم نے تقوی کے بارے میں پڑھا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بندے کا بچنا، اعمال سیئات سے بچنا، اور جو عوامر ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور دوسری بھی صوفیہ اور دوسرے لوگوں کی بھی تعریفات ذکر کی گئی تھی۔ الغرض جو شرعن جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جن چیزوں کا قرآن و حدیث کے اندر، اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، ان چیزوں کو بندہ اپنائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو بندہ ان سے رک جائے۔ جب ان چیزوں پر بندہ عامل ہو جائے گا تو اس بندے کو متقی کہا جائے گا۔ تو تقوی کا یہ معنی پڑھا۔ اسی طرح مروءت کو ہم نے پڑھا کہ مروءت وہ ہوتی ہے کہ جو عرفاً جس چیز کو برا جانا جائے، اگرچہ وہ جائز ہو، لیکن عرف کے اندر، اس ماحول کے اندر، اس عوام کے اندر کیا کیا جائے، اس چیز کو برا سمجھا جائے، تو اس چیز سے بھی بچنا ہے۔ ورنہ اس راوی پر کیا آئے گا، تان آئے گا کہ یہ تو گلیوں میں کھاتا پھرتا ہے، یہ تو گلیوں میں پیشاب کرتا ہے، یہ تو اس طرح کرتا ہے، تو اس پر کیا آئے گا، ایک تان لازم آئے گا۔ تو اس تان سے بچنے کے لیے عدالت کے لیے شرط ہے کہ بندہ تقوی اور مروت کا پابند ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہماری شرط ہو گئی۔ آج ہم پڑھیں گے ضبط، جو دوسری شرط تھی تام ضبط ہونا راوی کا۔ تو ضبط کی آج وضاحت پڑھیں گے کہ ضبط سے کیا مراد ہے۔ ضبط کی جو دو قسمیں ہیں، ضبط صدر، ضبط الکتاب، ضبط کتاب، تو اس کی تعریفات بھی پڑھیں گے اور اس سے کیا مراد ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں الضبط، ضبط کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا، کسی چیز کو اپنے قبضے میں کرنا، اپنے کنٹرول میں لانا۔ ٹھیک ہے، اور والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال۔ والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال۔ ٹھیک ہے، ضبط سے مراد، ضبط سے مراد مسموع سنی ہوئی چیز کو یاد کرنا ہے،
جو راوی نے اپنے شیخ سے سنا ہے، کہ راوی شیخ نے اس کو کوئی حدیث بیان کی ہے، تو وہ جو حدیث اس نے سنی ہے تو صرف سننے تک وہ راوی اس کو محدود نہ رکھے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کریں، وہ تثبیت ہو اور اس کو ثابت کریں، فوت ہونے سے اور ختم ہونے سے۔ فساد کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا، کسی چیز کا منہدم ہو جانا۔ اختلال یعنی اس کے اندر کوئی چیز مل جائے، کوئی چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جو اس میں سے نہیں ہے، اختلال جسے کہتے ہیں، تو اختلال کا معنی فساد بھی ہے۔ تو جو راوی نے اپنے شیخ سے بات سنی ہے، جو راوی نے اپنے شیخ سے جو حدیث جو روایت سنی ہے، اس کو یاد کرنا اور اس کو فوت ہونے سے اور اس کے ساتھ کسی اور غلط چیز کے ملنے سے ثابت کرنا، اس کو بچانا، یہ ضبط کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بحیث یتمکن من استظاری استغواری، اس حیثیت سے اس کو یاد کرے، اس کو ثابت کرے کہ اس پر وہ قادر ہو، حاضر کرنے پر، اس کو حاضر کرنے پر وہ راوی کیا ہو، قادر ہو۔ یتمکن یعنی یقدر ہو، قادر ہو، استحضار ہی، اس کو حاضر کرنے پر، اس کو پیش کرنے پر، جو اس نے روایت سنی ہے شیخ سے، تو جب اس راوی سے پوچھا جائے کہ بھائی تو نے اس شیخ سے کون سی روایت سنی ہے، تو جب اسے پوچھا جائے کہ وہ اس کو حاضر کرنے پر، اس کو سنانے پر، اس کو پیش کرنے پر وہ کیا ہو، قادر ہو، وہ غور و فکر نہ کرے، وہ ذہن پر فوکس نہ کریں، ڈائریکٹ وہ کیا کریں، راوی حدیث سنا دیں۔ کسی سے بندہ پوچھے کہ امام بخاری نے جو حدیث یہ بیان کی ہے، امام بخاری کے کسی شاگرد سے بندہ پوچھے کہ ہمارا شیخ ہے امام بخاری، تو امام بخاری نے یہ جو تمہیں حدیث بیان کی تھی اس حوالے سے، وہ آپ کو کیا بیان کی تھی، تو وہ فٹافٹ راوی کیا کرے، جلدی بتا دے، تو اس کو کہتے ہیں حاضر کرنے پر قادر ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ضبط کہا جاتا ہے۔ وہ قسمان ہے، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط الصدر و ضبط الکتاب۔ ٹھیک ہے، ضبط صدر اور ضبط الکتاب، ضبط کتاب کو نام ہی یہی دیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ آگے ان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ضبط صدر سے کیا مراد ہے، ضبط کتاب سے کیا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں فضبط الصدر بحفظ القلب و وعیہ، ضبط صدر سے مراد ہے دل میں یاد کرنا اور اس کو محفوظ کرنا، بندے کے دل کے اندر محفوظ ہو، سینے کے اندر اس کو باتیں یاد ہوں، جیسے قرآن حافظ کو سینے کے اندر یاد ہوتا ہے، ریممبر ہوتا ہے، اس کو حفظ ہوتا ہے، تو جس طرح قرآن بندے کو یاد ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ سینے کے اندر کسی حدیث کو، راوی اپنی شیخ سے سنی ہوئی حدیث کو کیا کر دے، سینے کے اندر محفوظ کر لے، دماغ کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، دل کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، تو اس کو بولتے ہیں ضبط الصدر۔ صدر بولتے ہیں سینے کو، اور ضبط صدر یعنی سینے سے، دل سے کیا کرنا، یاد کرنا، اس کو محفوظ کرنا۔ و ضبط الکتاب، کتاب سے اس کی وضاحت واضح ہوتی ہے کہ کتاب بولتے ہیں لکھنے کو، و ضبط الکتاب بصیانته عنده الى وقت الادائی، اور ضبط کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بچانا، بصیانتی عنده الی وقت الاداء، سیانت بولتے ہیں حاضر کرنا، بیان کرنا، میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا نا، سیانت کا مطلب کیا ہے، بچانا، حاضر کرنا، بچانا، یعنی بچا کے جو چیز اس کو فساد سے بچا دے، پیچھے بات ہوئی نا کہ فساد سے اس کو کیا کرنا، ثابت رکھنا،
ثابت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ کرنا، اس کو بچانا. تو اس کو بچانا وقت ادا تک، یعنی جب راوی اس حدیث کو آگے بیان کریں تو اس کو آگے بیان کرنے تک اس کی صیانت کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اندہو اپنے پاس، راوی اس نے جو لکھا ہے وہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے گا. ایک ہے سینے کے ساتھ اس کو یاد کر لے، دل کے اندر ہی اس کو یاد ہو، اور ایک ہے کہ اس کو سینے کے اندر دل کے اندر یاد نہ ہو، بلکہ جو اس شیخ نے اس کو بتائی ہے وہ اپنے پاس کسی کاغذ پر، کسی کتاب پر وہ اس کو لکھ لیں، پھر وہ اس کتاب کو بچا کے رکھیں، اس کتاب کو، اس لکھت کو، اس کتابت کو وہ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں الی وقت الادائی، ادا کرنے کے وقت پر. جب وہ اپنے شاگردوں کو بتائے گا راوی کہ میں نے اپنے شیخ سے یہ سنا ہے، تو وہ اپنے سینے سے بھی سنا سکتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا اور مجھے یہ یاد ہے، یا پھر وہ کتاب کھول کر اپنے تلامذہ کو وہ راوی بتائے گا کہ شیخ نے مجھے بتائی تھی اور میں اس وقت میں نے اس روایت کو، اس حدیث کو کیا کیا تھا، میں نے لکھا تھا. ٹھیک ہے. تو ضبط صدر کے اندر بندہ سینے کے اندر یاد کرتا ہے، دل کے اندر یاد کرتا ہے، اور ضبط کتابت کے اندر بندہ اپنے کتاب کے اندر، اپنی تحریر کے اندر اس کو محفوظ کرتا ہے. آگے وجوہ تان کے بارے میں سبق ہے. فصل فی وجوہ التان المتعلقات بالعدالت. تو تان بولتے ہیں کہ راوی پر کسی تان کا لازم ہونا، کن کن چیزوں کی وجہ سے راوی مطعون ہو جاتا ہے، راوی پر تان لازم آتا ہے کہ راوی کے اندر یہ چیزیں نہ ہونی چاہیے. جو چیزیں راوی کی جو عدالت ہے، جو چیزیں راوی کی عدالت کو فاسد کر دیتی ہیں، جو راوی کی عدالت کو ایک عیبدار، داغدار بنا دیتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ سبق ہے. فصل فی وجوہ الطعن المتعلقۃ بالعدل. وجوہ تان کے بارے میں فصل، جو وجوہ تان عدالت کے متعلق ہیں، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے، جن وجوہات کی وجہ سے عدالت متاثر ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں آج سبق پڑھیں گے. تو وہ 5 چیزیں ہیں. عمل عدالت فوجوہ الطعن المتعلقۃ بها 5. فوجوہ الطعن المتعلقۃ، تو تان یہ مدافعلے بنے گا، المتعلقۃ یہ اس کی صفت بنے گی، تو یہ دونوں مجرور بنیں گے. وجوہ تان جو عدالت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، بیہا زمین کا مرجع کون ہے؟ عدالت. بہرحال عدالت جو اس کے متعلق وجوہ تان ہے وہ کیا ہے؟ 5 ہیں. الاول بالکذب، کذب کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ بھی عدالت کیا ہوتی ہے؟ مطعون ہوتی ہے، اس پر تان لازم آتا ہے. جو راوی عادل ہوتا ہے تو راوی کی کذب کی وجہ سے بندے کے عدالت پر کیا آتا ہے؟ ایک آر آتی ہے، اور اس پر ایک تان آتا ہے کہ بھائی یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ بندہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ بسانی باتہام ہی بالکذب، بسانی باتہام ہی بالکذب، اور راوی کا متہم بالکذب ہونے سے، اتہام ہی بالکذب یعنی متہم بالکذب ہونا، کہ کسی پر تہمت ہو کہ بھائی یہ جھوٹ بولتا ہے. کذب سے اس کذب اور اتہام بالکذب، ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ کذب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ راوی کا جھوٹ ثابت ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے نے فلاں حدیث کے اندر جھوٹ بولا تھا، اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہو. اور دوسرا ہے راوی کا متہم بالکذب ہونا، کہ راوی پر تہمت ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بھی راوی کی عدالت پر تان آتا ہے، راوی کی عدالت کیا ہو جاتی ہے؟ مطعون ہو جاتی ہے، عیبدار ہو جاتی ہے. والثالث بالفسق،
گناہ کرنے سے بھی، فسق کرنے سے بھی بندے کی عدالت کیا ہو جاتی ہے؟ مطعون ہو جاتی ہے، اس پر تان آ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ والراوی بالجہالت، جہالت کی وجہ سے بندہ، جہالت کے اندر پھر آگے دو قسمیں آئیں گی، ایک راوی کا مجہول ہونا ہے اور ایک کا راوی کا جاہل ہونا ہے، کہ راوی کو علم نہ ہو۔ راوی کے جاہل ہونے کی وجہ سے بھی راوی کی عدالت پر انگلی اٹھتی ہے۔ والخامس بالبدعت، اور پانچویں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ راوی کا بدعتی ہونا، وہ بدعتیں کریں، تو بدعتیں کرنے کی وجہ سے بھی راوی کی عدالت پر حرف آتا ہے اور اس کی عدالت کے اندر دان آتا ہے۔ تو پہلی ہے کذب، دوسرا ہے متہم بالکذب ہونا، تیسرا ہے فسق، چوتھا ہے جہالت، اور پانچویں ہے بدعت۔ ان پانچوں چیزوں کی وجہ سے راوی کی عدالت پر کیا آتا ہے؟ دان لازم ہوتا ہے، راوی کی عدالت کے اوپر انگلی اٹھتی ہے۔ آگے ان پانچوں کی وضاحت کریں گے ایک ایک کی۔ تو پہلے کہتے ہیں الکذب، الکذب جھوٹ بولنا، والمراد بکذب الراوی انه ثبت كذبه في الحديث النبي في الحديث النبوي صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کے جھوٹے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہو چکا ہوں، یعنی اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جھوٹ بولا تھا، تو اس کا جھوٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کیا ہو چکا ہوں؟ ثابت ہو چکا ہوں، کہ اس بندے نے حدیث رسول میں جھوٹ بولا ہے، ثابت ہو چکا ہوں۔ بے اما بے اقرار الواضع او بغیر ذالک من القرائن، جو واضح ہے، وضع کرنے والا ہے۔ حدیث رسول کے اندر جھوٹ کیسے بولے گا؟ کہ بندہ کوئی حدیث بیان کرے، کوئی کلام بیان کرے گا کہ یہ کلام ہے، پھر وہ کہہ دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، حالانکہ وہ سرکار کا فرمان نہ ہوگا، یعنی جو سرکار کا فرمان نہیں ہے اس کو وہ کیا کرے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار پر جھوٹ بولے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا۔ تو اس طرح وہ کیا ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ تو وہ خود اقرار کرے گا، بے اقرار الوادع، وضع کرنے والے کی اقرار کے ساتھ۔ وادع اور قاذب دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے، واضح یعنی وضع کرنے والا، اپنی طرف سے گھڑنے والا، اس کے اقرار، وہ اقرار کرے گا کہ میں نے سرکار کی فرمان کے اندر جھوٹ بولا تھا، تو یہ اس طرح ثابت ہو جائے گا۔ یا پھر وہ اقرار نہیں کرے گا، اقرار کے بغیر کئی ایسے قرائن ہوں گے کہ کلام کے اندر، اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر ایسے الفاظ ذکر کیے گئے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہونا جن کا ممکن نہیں، محال ہے۔ تو ایسے بہت سارے قرائن ہیں جن کی وجہ سے محدثین کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سرکار کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان دو چیزوں سے، اقرار کرنے سے اور دوسرے قرائن کی وجہ سے، راوی کا کذب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ اور جو راوی جھوٹ بولتا ہے اس کی حدیث کو موضوع قرار دیا جاتا ہے، جھوٹے راوی کی حدیث کو موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ جو مطعون بالکذب ہو اس کی حدیث کو موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں الموضوع، حدیث موضوع، ہم سنتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ حدیث المطعون ہے بالکذب یسمى موضوعا، مطعون بالکذب، جس پر کذب کا طعن ہو اس کی حدیث کو موضوع کا نام دیا جاتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو راوی جھوٹ بولتا ہے، جس کا جھوٹ کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ثابت ہو چکا ہو کہ اس بندے نے سرکار کے اس حدیث کے اندر جھوٹ بولا تھا، تو وہ جو حدیث بیان کرے گا اس کی حدیث موضوع قرار دی جائے گی کہ یہ حدیث موضوع ہے۔
ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ جی اچھی سر. طرح سے یاد کیجیے گا. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں. اور اس کے سر ساتھ ایک ساتھ سوال آپ کرنا نے ہے. آپ نے آگے سے بھی تیاری کر کے آنی ہے جو عبارت ہوگی. یہ کیا سوال ہے؟